کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے نا وہ، جب انسان کو آہستہ آہستہ یہ ریئلائز ہونا شروع ہو جائے کہ اس کے ماں باپ ضعیف یا بوڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی کبھی ایسا اچانک سے انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ماں باپ کی شکلیں پہلے کی طرح تر و تازہ نہیں ہیں اور پہلے کی طرح کی زندگی بھی نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ پھر انسان ایک اندرونی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس طرح کی زندگی تو نہیں تھی پہلے، یہ اچانک سے کیسے بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس میں اور بھی چیزیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں پیرنٹس کی، کچھ ایسی باتیں پیرنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں اس دنیا سے چلے جانے کا ذکر ڈائریکٹلی نہیں لیکن انڈائریکٹ وے میں ضرور ہوتا ہے، اور وہ چیز اور زیادہ انسان کے اندر خوف و خاموشی کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے سننے والے موجود ہوں گے جو شاید اپنے گھر کے سب سے چھوٹے ہوں اور جن کے حصے میں بوڑھے ماں باپ آئے ہیں۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جو گھر کے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں نا اور جو گھر کے سب سے بڑے ہوتے ہیں، بہت فرق ہوتا ہے ان دونوں لوگوں میں۔ گھر کے سب سے بڑوں کو والدین دوسری طرح کے ملتے ہیں اور گھر کے سب سے چھوٹے بچوں کو والدین دوسری طرح کے ملتے ہیں۔ گھر کے سب سے بڑے بچے اپنے والدین کی جوانی سب کچھ دیکھتے ہیں اور گھر کے سب سے چھوٹے بچے اپنے والدین کی ڈھلتی ہوئی عمر دیکھتے ہیں، اور ان دونوں بچوں کی سوچ، ان کی سمجھ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے سننے والے موجود ہوں گے جو شاید گھر کے بڑے ہوں، جو شاید گھر کے چھوٹے ہوں، لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جہاں گھر کے بڑے بہت زیادہ سمجھدار، اپنے والدین سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، وہیں گھر کے سب سے چھوٹے بچوں نے ایک پوری زندگی گزاری ہوتی ہے اپنے بڑوں سے سبق سیکھتے ہوئے، ان کی سوچ کو سمجھتے ہوئے، انہیں پڑھتے ہوئے، دن رات ان کے مسائل کے لیے روتے ہوئے۔ کچھ ایسی ہی زندگی ہوتی ہے گھر کے چھوٹوں کی، جو اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ان کے اوپر اچانک سے یہ خوف ان کی ذات کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے کہ ان کے پیرنٹس اب بوڑھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہ بچے بھی اپنے وقت سے پہلے اپنی سوچ میں اتنی زیادہ بزرگی لے آتے ہیں کہ شاید ارد گرد کا ماحول، ارد گرد کے لوگ ان بچوں کو بھی بابا یہ چیز باور کرواتا ہے کہ تم اپنی سوچ سے زیادہ بڑا سوچتے ہو، تو ایسا مت سوچا کرو۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ وقت ہے نا، اور اس میں ہر انسان کو رشتے مختلف عمروں میں ملتے ہیں اور اس چیز کا اثر انسان کی ذات کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے اس خوف سے جس کا سامنا شاید گھر کے چھوٹے بچے کرتے ہیں، کیونکہ جس عمر میں گھر کے چھوٹے بچے ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے بچے اسی ایج میں کسی اور طرح کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، تب ماں باپ کی عمر ڈھلی نہیں ہوتی، تب ماں باپ کے چہروں کے اوپر جھریاں نہیں آئی ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو گھروں کے اندر بچوں کے بیچ میں، مختلف عمروں کے بیچ میں انہیں کس طرح کے ماں باپ ملے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے بچے کو بالکل مختلف ماں باپ ملے ہوتے ہیں اور گھر کے چھوٹے بچے کو بالکل مختلف۔ اس لیے کوشش کیجئے، آپ لوگ میرے سننے والے ہیں، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اپنے گھروں کو جوڑ کے رکھیے، ماں باپ جیسی نعمت دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ ایک پروسیس ہے اس دنیا کا جس میں سے ہم سب نے گزرنا ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے رشتوں کو، اپنی زندگی کو سنبھال کے رکھیے جتنا ہو سکے، ایک دوسرے کی زندگی میں ہی، کیونکہ یہ رشتے نا بڑے قیمتی ہیں۔